اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرتبۃ المبتدأ والخبر الاصل فی المبتدأ التقدیم لأنہ المحکوم علیہ وفی الخبر التاخیر لأنہ المحکوم بہ غیر انہ قد یعرض ما یوجب او یجیز العدول عن الاصل۔ آج کے سبق میں بہت ہی اہم بات ہے جو کاربردی اور پریکٹیکلی ہے۔ اکثر اس قسم کی چیز کا ہمیں سامنا رہتا ہے عبارت پڑھتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا مرتبہ کیا ہے، مبتدا کو کہاں آنا چاہیے کلام میں اور خبر کو کلام میں کہاں واقع ہونا چاہیے۔ یہ سوال، اصلی سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا جو اصلی مرتبہ ہے اس مرتبے سے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں ہٹایا جا سکتا؟ اگر ہٹایا جا سکتا ہے اس مرتبے سے تو اس کے عوامل کیا ہیں، کون کون سے مقامات ہیں؟ یہ دو اصلی سوال ہیں۔ انہی سوالات کے ضمن میں آج کی بحث ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ خبر پر مقدم ہو، پہلے مبتدا ہے بعد میں خبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا جو ہے یہ محکوم علیہ ہوتی ہے، یعنی مبتدا کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ خبر مبتدا سے مؤخر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محکوم بہی ہوتے، یعنی خبر کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہے مبتدا کے اوپر۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اس اصل سے عدول کیا جا سکتا ہے، یعنی مبتدا کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور خبر کو مقدم۔ الاصل فی المبتدا التقدیم، مبتدا میں اصل مقدم کرنا ہے، لأنہ المحکوم علیہ، چونکہ مبتدا محکوم علیہ ہے، وفی الخبر التاخیر، اور خبر میں اصل مؤخر کرنا ہے، لأنہ المحکوم بہ، چونکہ خبر محکوم بہ ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہے۔ غیر انہ قد یعرض یا یعرض ما یوجب، کبھی کبھی ایسے چیزیں آتی ہیں، عارض ہوتی ہیں جو موجب بنتی ہیں، اور یجیزو یا جائز قرار دیتی ہیں کس چیز کو؟ العدول عن الاصل، اس اصل سے عدول کرنے کو۔ اصل یعنی وہی خبر کا مبتدا کا مقدم ہونا اور خبر کا مؤخر ہونا، یہ اصل ہے۔ اس اصل سے عدول کے لیے کچھ عوامل ہیں، جب وہ عوامل پائے جاتے ہیں تو اس وقت خبر کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور مقدم کیا جا سکتا ہے، اور مبتدا کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ یاجب تقدیم الخبر علی المبتدا فی اربعۃ مواضع، 4 مقامات پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، خلاف اصل، واجب ہے خلاف اصل۔ 4 مقامات پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے خلاف اصل۔ پہلا مقام، اذا کان الخبر ظرفا او مجرورا بالحرف والمبتدا نکرۃ، جب پہلا مقام جب خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو، مجرور بالحرف سے مراد یعنی جار مجرور، خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو، تو اس خبر کو مقدم کریں گے، مبتدا کو مؤخر۔ عندی غلام، عندی ظرف ہے اور جار مجرور بھی ہے، ظاہر عند مضاف ہے یا مضاف الیہ، اس کو مقدم کیا گیا، غلام ان کو مؤخر کیا گیا، اور غلام نکرہ ہے، خبر مبتدا ہے۔ دوسرا مقام، اذا کان الخبر اسم استفہام، جب خبر اسم استفہام ہو تو اس وقت خبر کو مقدم کریں گے مبتدا پر۔ این الطریق، اینا خبر مقدم، الطریق مبتدا، کیونکہ اینا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، اصل میں تو ہونا چاہیے تھا الطریق اینا،
رستہ کہاں ہے، یعنی کہاں جانا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، یا یہ رستہ کہاں جاتا ہے، یہ تم کہاں جا رہے ہو، مثلا الطریق اینا، تو اینا طریق کیوں ہے، اینا کو مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں اینا کو مقدم اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس اسماء استفہام صدارت کلام کے متقاضی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کلام کے شروع میں آئیں، ٹھیک ہے، لہذا صدارت کلام چاہیے ہے اس اسماء استفہام کو، اس لیے اس میں استفہام کو مقدم کیا گیا ہے اور وہ خبر ہے۔ وکیف حالوں کا، کیسے آپ کا حال ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کیسے ہو، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا حالوں کا کیفا، لیکن چونکہ کیفا اس میں استفہام ہے اس کو تقدیم چاہیے، اس کو صدارت کلام چاہیے، اس لیے اس کو شروع میں لگایا گیا ہے، مقدم کیا گیا ہے، تو پس کیا ہو جائے گا، کیفا خبر مقدم اور حالوں کا مبتدا، اذا کان المبتدا محصورا بالا او بانما۔ تیسرا مقام جہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے کہ جب مبتدا محصور ہو الا کے ذریعے، یعنی مبتدا الا کے بعد ہے یا انما کے بعد ہے، انما کے ذریعے محصور ہو یعنی اس میں کلام کا حصر ہو مبتدا میں، یا الا کے ذریعے انما کے ذریعے، تو اس وقت ان کو مبتدا کو مؤخر کیا جائے گا اور خبر کو مقدم۔ ما عادل الا اللہ، عادل نہیں ہے مگر خدا، اب عدالت کا انحصار کس میں ہو رہا ہے، اللہ میں، ٹھیک ہے نا، فقط اللہ ہی عادل ہے، یہاں پر اللہ کو مقدم کیا مؤخر کیا گیا ہے جبکہ مبتدا ہے، تو کیسے ہوگی ترکیب، عادل خبر مقدم، اللہ مبتدا مؤخر، انما عادل اللہ، عادل صرف اللہ ہے، تو عادل المبتدا خبر مقدم، اللہ مبتدا مؤخر۔ چوتھا مقام اذا اشتمل المبتدا على ضمیر يعود الى الخبر، چوتھا مقام جہاں پر مبتدا کو مؤخر اور خبر کو مقدم کرنا واجب ہے جب مبتدا ایک ایسی ضمیر پر مشتمل ہو جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی مبتدا کے ساتھ خبر کی طرف پلٹنے والی ضمیر موجود ہو، جیسے فی الدار صاحبها، فاجار دار مجرور، جار مجرور مل کر خبر مقدم، صاحب مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، یہاں صاحب مبتدا ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہا کی، اس کا مرجع خبر ہے یعنی الدار ہے، تو چونکہ خبر کا مرجع خبر پر مقدم ہوتا ہے ضروری ہے، اس لیے خبر کو ضمیر سے مقدم کیا گیا ہے تاکہ ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹ سکے، سمجھ، اس لیے کہا کہ فی الدار صاحبها، اگر صاحبها فی الدار کہتے تو پھر ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف لوٹتی، جو کبھی ہے، جو خلاف قانون غلط ہے کہ ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف نہیں لوٹ سکتی، قانون نحو میں تو مطلب غلط ہو جانا تھا، اس لیے انہوں نے خبر کو مقدم کیا ہے، مبتدا کو مؤخر کیا ہے تاکہ ضمیر اپنے مرجع کی طرف پلٹ سکے۔ فائدہ، یجب و تقدیم الخبر ایضاً، یہ تین مقامات اور بیان کر رہے ہیں جہاں پر خبر کا مقدم کرنا واجب ہے ان چار کے علاوہ۔ پہلا مقام کیا ہے، اذا کانا تاخیرہ مما یخل بفہم المقصود، اس وقت کہ جب خبر کو مؤخر کرنا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے مقصد کو سمجھنے میں خلل پیدا ہو، اگر خبر کو مؤخر کیا جائے، خبر کو اپنی منزل مقام پر رکھا جائے تو مقصد کو سمجھنے میں خلل واقع ہوتا ہے، تو اس وقت خبر کو مقدم کر دیا جائے گا اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے گا وجوبی طور پر، جیسے للہ درک فلو اخر لم یفہم معنی التعجب، للہ درک، یہ تعجب ہے، للہ دروگا ایک تعجب والا جملہ ہے، تو یہاں پر تعجب کس میں کیا جا رہا ہے، تعجب کیا جا رہا ہے دروگا میں،
ٹھیک ہے، تو لہذا چونکہ ایک قسم کا وہ منحصر ہو رہا ہے اس میں، تو اس لیے خبر کو مقدم کر کے مبتدا کو مؤخر کیا جائے. کہتے ہیں وَلَا فَلَوْ أَخَّرَ لَمْ يُفْهَمْ مَعْنَى التَّعَجُّبِ، اگر مؤخر کر دیا جاتا خبر کو اور مبتدا کو مقدم اپنی جگہ پر رکھا جاتا تو پھر تعجب کا معنی نہ سمجھا جاتا، تعجب پیدا نہ ہوتا. مثلا اگر کہتے ہیں دروں کا للہ ہے، پھر معنی سمجھ نہیں آتا للہ ہے دروں کا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے دو جملے ہیں، مثلا ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ کا کمال ہے، دوسری مرتبہ کہتے ہیں کمال ہے آپ کا. دونوں میں فرق ہے نا. آپ کا کمال ہے تو یہ خبر دے رہے ہیں، آپ کی تشویق کر رہے ہیں، آپ کی تحسین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار واقعی یار آپ کا کمال ہے، آپ ٹھیک بندے ہو، آپ نے محنت کی یہ. لیکن جب کہتے ہیں کمال ہے آپ کا تو اس میں بڑا وہ تعجب خیز جملہ ہے، یار واقعی یار آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کارنامہ انجام دیا ہے. تو اس لیے جب اب للہ ہے دروں کا کہتے ہیں تعجب کا معنی پیدا ہوتا ہے، دروں کا اللہ کہتے ہیں تعجب کا معنی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس تعجب کے معنی کو لینے کے لیے کبھی مبتدا کو مؤخر اور خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. او کان اسم اشارۃ للمکان، یا خبر اس میں اشارہ ہو اور مکان کے معنی میں ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا. ہونا اخو کا یا ثم اخو کا، تو ہونا مکان کے معنی میں یہاں وہاں کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خبر اس کو مقدم کریں گے، مبتدا کو مؤخر کریں گے. ہونا اخو کا، ہونا مبتدا خبر مقدم، اخو کا مبتدا مؤخر. او کان المبتدا مسبوقا من انا وصلتها، یا مبتدا انا اور انا کی صلہ کے بعد ہے. انا اور انا کے صلہ کے بعد ہے تو بھی مبتدا کو مؤخر اور خبر کو مقدم کیا جائے گا. مثال دے رہے ہیں اندی انا کا اشعار الشعراء. ٹھیک، اندی انا کا اشعار الشعراء. اشعار الشعراء کیا ہے؟ اشعار الشعراء خبر ہے، لیکن انا اور اس کے صلہ کے ساتھ ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یا تھوڑا اس طرح بیان کریں اس کو تو زیادہ واضح اور شاید ہو جائے یہ بات کہ عندی انا کا اشعر و شعراء، یہ انا مصدریہ ہے، اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں جا کر کیا بنے گا؟ مبتدا. اور عندی کیا بن جائے گا؟ خبر. یعنی یہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا اور اس کا صلہ جب خبر بن رہا ہو تو اس وقت، انا جب مبتدا بن رہا ہو تو اس وقت اس کو مؤخر کرنا واجب ہے اور خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. عندی انا کا اشعر شعراء. یجب تقدیم المبتدا الخبر فی اربعۃ، میں 4 مقامات پر مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے. انشاءاللہ ان کو اگلے سبق میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ